بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ درس نمبر 93۔ آج کے سبق کا عنوان ہے مبتدئ کی روایت کا حکم۔ ضعیف حدیث کا ذکر وہ ضعیف حدیث جس میں راوی پر جرح ثابت ہو، اور پھر حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے جرح کی 10 اقسام کا ذکر کیا تھا۔ آج کے سبق میں جس جرح کا ذکر ہو رہا ہے وہ بدعت کے جرح کا ذکر ہوگا، جو جرح کی نوی قسم ہے۔ تو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے ثم البدعۃ وہی سبب التاسع من اسباب الطعن في الراوي وهي اما ان تكون بمكفر كان يعتقد ما يستلزم الكفر او بمفسق۔ پھر بدعت کی جرح، اور یہ نوی قسم ہے، نوا سبب ہے راوی پر جرح کے اسباب میں سے۔ پھر جو بدعت ہے یا تو بدعت مکفرہ ہوگی اور یا بدعت مفسقہ ہوگی۔ بدعت مکفرہ وہ ہے کہ اس میں وہ ایسی چیز کا اعتقاد کرے جس سے کفر لازم آتا ہو، اور یا بدعت مفسقہ ہوگی جس میں کفر نہیں لازم آتا۔ اصل تو راوی پر جرح جو شمار ہوتی ہے وہ چیز ہوتی ہے جس کی وجہ سے کذب یا غلطی لازم آتی ہے، مثلا اس کا ضبط ناقص ہو یا حافظہ خراب ہو، یا اس طرح وہ اس پر جھوٹ ثابت ہو۔ لیکن ظاہر ہے جو حدیث ہم تک پہنچی ہے اس میں جن روات کے واسطے سے پہنچی ہے، تو یہ ایسے زمانے کے روات تھے کہ اس زمانے میں عقائدی اختلافات بھی تھے، جیسے معتزلہ کا مسئلہ تھا، خوارج کا مسئلہ تھا، تو کئی اعتقادی اور فروعی مسائل کا اختلاف اس زمانے میں چلتا تھا۔ تو آیا وہ راوی جو حدیث کی روایت کرتا ہو، اگر اس کے عقیدے میں یا اس کے فکر میں اور یا اس کے عمل میں کوئی ایسی چیز ہو جو بدعت کے زمرے میں آتی ہے، تو اس کی وجہ سے اس کی حدیث پر بھی فرق پڑتا ہے کہ نہیں، اس سبق میں اس کے بارے میں بحث ہوگی۔ اور یہ آپ ذہن میں پہلے سے رکھیں کہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے جو جرح کی یہ قسم ذکر کی ہے وہ 90 نمبر پر ذکر کی ہے، اور یہ پہلے بھی بتا دیا ہے کہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے سب سے پہلے سخت جرح ذکر کی، پھر اس کے بعد جو نسبتاً سخت ہے، پھر اس کے بعد جو نرم ہے، اس کے بعد جو نرم ہے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ 90 نمبر پر جو ذکر کیا ہے، اس کو اصول حدیث میں ائمہ جرح و تعدیل اس کو کمزور جرح سمجھتے ہیں، تو لہٰذا آگے جا کے انشاءاللہ اس کے بارے میں تفصیل بھی آ جائے گی۔ تو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے سب سے پہلے بدعت کو 2 قسموں میں منقسم کیا ہے۔ بعض مرتبہ ایک شخص ہوتا ہے اور وہ ایسے بدعت کا ارتکاب کرتا ہے جس کی وجہ سے اس کفر لازم آتا ہے، تو اس کی روایت کا حکم آگے آ جائے گا، اس کی روایت کو علماء کرام نے قبول نہیں کیا ہے۔ مثلا کس بات کا اعتقاد کے نیشی نور الدین طر صاحب نے اس کی چند مثالیں دی ہیں، مثل اعتقاد حلول اللہ تعالیٰ فی شیء من خلقہ او اعتقاد الجسمیت ہے۔ جس طرح مثلا اس کا یہ عقیدہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوقات میں سے کسی چیز میں داخل ہوتا ہے، اس میں حلول کرتا ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جسمیت کا اعتقاد رہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جسم ہے، تو فقط اجمعوا علی تکفیر المجسمہ، علماء کرام نے اس پر اتفاق کیا ہے کہ مجسمہ کافر ہے۔ اب اعتقاد ان القرآن زید فیہ، یا مثلا اس کا اعتقاد رکھے کہ قرآن مجید میں اضافہ ہوا ہے یا ان میں سے کچھ کم کیا گیا ہے، العیاذ باللہ، تو یہ ایسا عقیدہ ہے جس کی وجہ سے کافر ہو جاتا ہے۔ تو اب کافر کی جو روایت ہے وہ مقبول نہیں ہے، تو اس طرح اس کی روایت بھی مقبول نہیں ہوگی۔ اجمال کے بعد حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ اب تفصیل بیان کرتے ہیں۔ فالاول لا يقبل صاحبها الجمهور وقيل يقبل مطلقا وقيل ان كان لا يعتقد حل الكذب لنصرة مقالته قبل۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ بدعت مکفرہ کے حکم میں اختلاف نقل کیا ہے۔ بدعت مکفرہ والے کی روایت کو جمہور نے قبول نہیں کیا ہے، لیکن بعض علماء کرام کا مسلک یہ ہے کہ مطلقاً قبول ہوگا، اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ مشروط مقبول ہوگا،
یعنی اگر اس کا مسلک یہ ہے کہ وہ اپنے مذہب کے لیے جھوٹ بولنے کو جائز سمجھتا ہے، اگر اس کا یہ اعتقاد نہیں ہے تو قبول کیا جائے گا، اور اگر اس کا یہ اعتقاد ہے کہ اپنے مسلک کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے، بولنا چاہیے بلکہ واجب ہے، تو پھر اس کی روایت کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ لیکن حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اس کے بعد بدعت مکفرہ کے بارے میں ایک بہت عمدہ بات بیان کرنا چاہتے ہیں کہ اگرچہ بدعت مکفرہ کے بارے میں یہ اوپر نقل کیا ہے کہ اس کی روایت قبول نہیں ہوگی، لیکن یہ ذہن میں رہے، والتحقیق انه لا يرد كل مكفر ببدعة لأن كل طائفة تدعي ان مخالفيها مبتدعة۔ تحقیقی بات یہ ہے کہ جس کے بارے میں یہ قول اختیار کیا گیا ہو کہ وہ بدعت مکفرہ والا ہے، تو اس کی روایت کو مطلقاً رد نہیں کیا جائے گا، کیونکہ ہر جماعت اور ہر فرقہ یہ اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ اس کے جو مخالفین ہیں وہ مبتدع ہیں۔ وقت تبالغ فتکفر مخالفہ، اور کبھی وہ مبالغہ کرتے ہیں اور وہ اپنے مخالفین پر کفر کا فتویٰ بھی لگاتے ہیں۔ فلو اخذ ذلك على الاطلاق، پس اگر اس کو مطلقاً لیا جائے، لستلزم تکفیر جمیع الطوائف، تو تمام فرقوں اور تمام جماعتوں کی تکفیر لازم آ جائے گی۔ لہذا معتمد یہ ہے ان الذی ترد روایته من انکر امرا متواترا من الشرع معلوم من الدین بالضرورت وکذا من اعتقد عکسہ۔ معتمد بات یہ ہے کہ جس کی روایت کو رد کیا جائے گا وہ شخص ہے جو ایک امر متواتر کا انکار کرے، شریعت میں سے ایک امر متواتر کا انکار کرے جو دین میں سے بدیہی طور پر معلوم اور ثابت ہو۔ اسی طرح جو اس کے عکس کا اعتقاد رکھے، یعنی ایک چیز دین میں بدیہی طور پر داخل نہیں ہے اور اس کو وہ دین میں شامل کرتا ہے۔ فاما من لم یکن بہذہ صفت، جو اس صفت میں نہ ہو، اس طریقے پر بدعت کا عقیدہ نہ رکھے، اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ وہ ضبط بھی ہے، حدیث کو کا ضبط بھی صحیح طریقے سے کرتا ہے، اور تقوی طہارت بھی ہے، پرہیزگاری بھی ہے، تو اس کی روایت کے قبول کرنے سے کوئی معنی موجود نہیں ہے۔ یہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے بہت عمدہ بیس کی ہے۔ جو ہم اگر فرقوں کی تاریخ دیکھ لیں، الفرق بین الفرق ہے، اور اسی طرح اعتقاد کے بارے میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں، تو ظاہر ہے یہ ایک دور تھا جس میں ایک دوسرے پر رد و قدح اور ایک مناظرے ہوتے تھے، بحث مباحثے ہوتے ہیں، اور یہ بدیہی بات ہے جب آدمی اپنے فریق مخالف کے ساتھ بحث کرتا ہے، مناظرہ کرتا ہے، تو انسان اس میں جلد بازی سے اور تیزی سے، سختی سے کام لیتا ہے، اور اپنے مخالف پر وہ مبتدع کا حکم بھی لگاتا ہے، مبتدع کے ساتھ بدعت مکفرہ یعنی کفر کا فتویٰ بھی لگاتا ہے۔ تو لہٰذا اگرچہ اوپر ہم نے یہ بیان کی ہے کہ بدعت مکفرہ والی کی روایت قبول نہیں ہوگی، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تاریخی کتابوں میں اس طرح جو اعتقاد اور عقیدے و فرقوں کی کتابیں ہیں اس میں اگر کسی کے بارے میں اس بات کا دعویٰ کیا گیا ہو کہ وہ بدعت مکفرہ والا ہے، تو اس کو مطلقاً نہیں لینا چاہیے، بلکہ اس میں اس بات کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ واقعی وہ بدعت مکفرہ والا ہے کہ نہیں ہے۔ وہ دیکھا جائے گا، کیونکہ بدعت مکفرہ والا وہ ہے کہ جو ایک بدیہی طور پر ثابت چیز کو، انتہائی واضح چیز کو کا انکار کرے۔ مثلا وہ اس کا انکار کرے کہ نماز جو ہم پڑھتے ہیں یہ ضروری نہیں ہے بلکہ ذکر و اذکار بھی کافی ہو جاتے ہیں، یا اس طرح مثلا روزے کا انکار کرے، وہ زکوٰۃ کا انکار کرے، اس کی وجہ سے وہ بدعت مکفرہ والا ہوگا۔ لیکن اگر کسی چیز کی ثابت ہونے کی گنجائش نکل سکتی ہے، دلیل بھی اس کی طرف ہے، اور وہ اس کا اعتقاد کرے، اگرچہ اس کا جو دلیل ہے، اس کی جو دلیل ہے اور وہ اس کا جو فکر ہے وہ درست نہیں ہے، تو پھر اس کو بدعت مکفرہ میں شمار نہیں کیا جائے گا۔ پیچھے اس کی مثالیں دی، مثلا وہ تحریف قرآن کا قائل ہے، تو اس کی وجہ سے وہ کافر ہوگا اور اس کی بھی روایت قبول نہیں کی جائے گی۔ جو اس صفت میں نہ ہو، یعنی اگرچہ وہ بدعت یعنی اہل سنت والجماعت کے علاوہ فرقے سے اس کا تعلق ہو، لیکن یہ کہ ضبط ٹھیک ہو، حافظہ ٹھیک ہو، تقوی طہارت والا ہو، تو اس کی روایت کو قبول کیا جائے گا۔ نیچے نور الدین عطر صاحب نے اس کے ساتھ ایک اور فائدے کی بات کی ہے، بشرط اللہ یکون داعیت لبدعتہ، لیکن شرط یہ کہ وہ اپنی بدعت کی طرف داعی نہ ہو۔
اور دوسری شرط یہ کہ جو روایت وہ نقل کر رہا ہے وہ اس کی بدعت کے موافق نہ ہو۔ اب اگر وہ شخص معتزلی ہے اور وہ اس قسم کی روایت نقل کرے جس کی وجہ سے قرآن مجید کی مخلوق ہونے کی طرف کا پہلو نکلتا ہے، تو اس میں اس کی روایت قبول نہیں کیا جائے گا، اگرچہ مثلا وہ دیانتدار ہے اور وہ بدعت مکفرہ والا نہیں ہے۔ تو دو شرطیں، ایک تو یہ کہ وہ اپنے مسلک میں مناظر نہ ہو، دائی نہ ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ جو حدیث ظاہر وہ اس کے بدعت کے موافق نہ ہو۔ اس کے بارے میں مزید بحث آگے آ جائے گی، اور یہ جو نقطہ ہے اس میں اختلاف ہے، یعنی بعض حضرات نے اس کو شرط میں شمار نہیں کیا ہے۔ پہلے جو قسم تھی وہ بدعت مکفرہ ہے، دوسری قسم بدعت مفسقہ ہے۔ اس کے بارے میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں والثانی وهو من لا تقتضی بدعته التکفیر اصلا، دوسری قسم یہ ہے کہ اس کی بدعت تکفیر کا تقاضا نہ کرے بالکل بھی۔ وقد اختلف ايضا في قبوله ورده، اس کے قبول اور رد میں بھی اختلاف ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں اس کی روایت کو مطلقاً رد کیا جائے گا، لیکن یہ مشکل ہے، اور اکثر و بیشتر جو اس کی علت بیان کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اس سے روایت کرنے والے میں اس کی جو بدعت ہے اس کو ترویج ملے گی، اور اس کی تعریف اور اس کے تذکرے اس کا تذکرہ آ جائے گا لوگوں کے سامنے، جس میں اس کے بارے میں تعریف شمار ہوگی، مدح شمار ہو جائے گی۔ تو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے اس دلیل پر رد تو نہیں کیا ہے، لیکن بظاہر یہ دلیل حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا اصول حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا پھر دیگر امور سے تعلق ہے۔ یعنی جب اصول حدیث میں تو اس کو دیکھا جائے گا کہ وہ جھوٹ تو نہیں بول رہا ہے، وہ غلطی تو نہیں کر رہا ہے، یہ تعلیل کہ اس سے لوگ ان کی طرف متوجہ ہو جائیں گے، پھر ان کی بات پر عمل کریں گے اور اس کی بدعت میں پڑ جائیں گے، یہ اصول حدیث کی علتوں میں سے نہیں ہے۔ لیکن حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اس علت کو اچھا سمجھتے ہیں، یعنی فی نفسی یہ بات درست ہے کہ اس کو مبتدع شخص کو ترویج نہیں دینی چاہیے۔ اسی وجہ سے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں وعلی ھذا فینبغی الا یروى عن مبتدع شیء یشارکہ فی غیر مبتدع، اسی وجہ سے مناسب یہ ہے کہ مبتدع سے ایسی چیز روایت نہ کرے جس میں غیر مبتدع اس کے ساتھ شریک ہے۔ یعنی اگر ایک روایت ہے جو مبتدع کے واسطے سے بھی منقول ہے اور وہی روایت ایک غیر مبتدع کی روایت سے بھی منقول ہے، تو اب جو راوی ہے اس کو چاہیے کہ وہ غیر مبتدع کی روایت کو بیان کرے اور جو مبتدع ہے اس کی روایت کو بیان نہ کرے، کیونکہ اب جو حدیث ہے اس کو بیان کرنے میں کی جو ضرورت ہے وہ پوری ہو جاتی ہے۔ غیر مبتدع کی روایت آپ کے پاس ہے تو اس کو بیان کریں۔ اس کی مثال آپ اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں کہ مثلا ایک مصنف ہے، وہ کتاب لے کر آیا ہے، اب حوالے کی ضرورت ہے۔ اب حوالے کے لیے دو کتابیں اس کے پیش نظر ہے، ایک شخص ہے جو گمراہ نہیں ہے اور صحیح مسلک پر ہے تو اس کا حوالہ ہے، اور ایک ایسے شخص کا حوالہ ہے جو گمراہ ہے، تو اب اس کو چاہیے کہ وہ اس ضرورت اس کے حوالے کا اس کی ضرورت پوری ہو رہی ہے تو وہ مبتدع کی روایت اور اس کے حوالے کی طرف نہ جائے۔ بہرحال حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے کہ جو بدعت مفسقہ والا ہے، بعض حضرات کہتے ہیں اس کی روایت کو قبول نہیں کیا جائے گا، وقیل یقبل مطلقاً، اور بعض کہتے ہیں مطلقاً قبول کیا جائے گا، الا ان اعتقد حل الکذب کما تقدم، مگر یہ شرط ہے کہ اگر وہ اپنے مسلک کے لیے جھوٹ بولنے کو جائز سمجھتا ہے تو اب اس کی روایت کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ وقیل یقبل من لم یکن داعیۃ الی بدعتہ، اور بعض کہتے ہیں کہ اس شخص کی روایت کو قبول کیا جائے گا جو اپنی بدعت کی طرف داعی نہ ہو۔ یہ اب آپ حضرات کو پتہ بھی ہوگا اور یہ ذہن میں رہنا بھی چاہیے کہ بعض مرتبہ ایک شخص ایک جماعت میں ہوتا ہے لیکن وہ اس کے لیے مناظرے نہیں کرتا، مثلا ایک حنفی ہے، وہ اپنے مسلک میں تو حنفی مذہب کے مطابق زندگی گزارتا ہے، لیکن کبھی وہ کسی کے ساتھ بحث نہیں کرتا کہ ہمارا جو مسلک ہے یہ درست ہے اور تمہارا جو مسلک ہے یہ درست نہیں ہے۔ اس طرح کئی احناف گزرے ہیں، اور بعض ایسے احناف ہیں جنہوں نے اپنے مسلک کو ثابت کرنے کے لیے کتابیں لکھی ہیں، مناظرے کیے ہیں۔ تو ان دونوں اشخاص میں فرق ہوتا ہے۔ جو پہلے قسم کا بندہ ہوتا ہے وہ اپنے مسلک پر عمل کرتا ہے، لیکن وہ
بیس مباحثہ نہیں کرتا. اور جو دوسری قسم کا جو راوی بندہ ہوتا ہے وہ ظاہر ہے اپنے مسلک کو ثابت کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے. تو انسان جب اپنے مسلک کو ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے تو کبھی کبھی وہ غلط بھی ہو جاتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ سامنے والا متاثر ہو جائے، اس لیے وہ کبھی کبھی جھوٹ کا بھی ارتکاب کرتا ہے. تو اس لیے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے کہ جو اپنے مسلک کے لیے دعوت دیتا ہو، مناظرے کرتا ہو، بیس مباحثے کرتا ہو، تو اس کی روایت پھر قبول نہیں ہوگی. لأن تزیین بدعتی قد يحمل على تحریف الروایات، کیونکہ اپنے بدعت اور اپنے جو فاسد مسلک ہے اس کو خوبصورت بنانے کے لیے کی وجہ بنانا کبھی اس کو اس بات پر ابھارے گا کہ وہ اپنی طرف سے روایات گھڑے اور یا روایات کو اپنے مذہب کے مطابق درست کرے. ظاہر ہے آپ کے سامنے ہے حدیث ہے، بعض مرتبہ حدیث الفاظ اس کے الفاظ جو اس کے پاس پہنچے ہوتے ہیں وہ کچھ اور ہوتے ہیں، لیکن وہ روایت بالمعنی کر کے ایسے انداز میں روایت کر دیتا ہے کہ جس کی وجہ سے اس مسلک کی تائید کا پہلو نکلتا ہے. تو ایسا شخص ان امور کا ارتکاب کرتا ہے. اس لیے اصح مسلک یہ ہے کہ جو داعی ہو اس کی روایت قبول نہیں ہوگی. اوپر بعض حضرات کا یہ مسلک نقل کیا تھا کہ مطلقاً اس کی روایت قبول کی جائے گی، یعنی نیچے نور الدین ترسا فرماتے چاہے اپنی بدعت کی طرف داعی ہو یا غیر داعی ہو. لیکن ان حضرات کے نزدیک بھی یہ شرط ہے کہ وہ اپنے مسلک کے لیے جھوٹ بولنے کو حلال نہیں سمجھتا. ظاہر ہے یہ ایک بہت سخت بات ہے، تو یہ تمام کے نزدیک کسی شخص کی روایت قبول نہیں کیا جائے گا. وعلی ھذا کثیر من اہل الحدیث والفقہ، اصح مسلک تو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے اس کو قرار نہیں دیا، لیکن نور الدین ترسا فرماتے کہ اس مسلک پر محدثین اور فقہاء میں سے بہت علماء کرام ہیں، لیکن جو جمہور کا مسلک ہے وہ زیادہ احوط ہے. نیچے پہ نور الدین ترسا ایک اور بہت فائدے کی بات کی ہے، اور یہ بہت عمدہ فائدے کی بات ہے، اور اس کتاب میں کئی جگہ ہم نے یہ بات بتائی ہے کہ جو محدثین اصول و قواعد بیان کرتے ہیں وہ اگرچہ درست قواعد ہیں، لیکن ان قواعد میں بعض جگہ استثناءات ہوتے ہیں، تو ان استثناءات سے بھی باخبر رہنا چاہیے. تو یہاں اس قاعدے میں ایک استثناء ذکر کرتے ہیں، وَلَوْ كَانُوا دُعَاةً، اگرچہ وہ اپنے داعی ہو اور وہ اپنے مسلک میں مناظر ہو. وجہ یہ وَذَلِكَ لِلْخِبْرَةِ الْخَاصَّةِ بِهَذَا الشَّخْص، اس کی وجہ ہے کہ ان کو اس شخص کے بارے میں خاص طور پر خبر ہوتا ہے. جیسے خوارج ہے مثلا، فقط كانوا فی غایت الصدق، اب خوارج ہے وہ مبتدع ہیں اور وہ اہل سنت والجماعت سے ہٹ کر مسلک والے ہیں، لیکن وہ انتہائی صادق تھے، یعنی بات بیان کرنے میں وہ جھوٹ سے انتہائی پرہیز کرتے تھے. اس کی وجہ یہ کہ وہ تو جھوٹ کے بارے میں یہ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ جھوٹ کی وجہ سے انسان کافر ہو جاتا ہے. اہل سنت والجماعت کا مسلک یہ کہ وہ گناہ کبیرہ ہے، کافر نہیں ہوتا. تو ظاہر ہے جو اس کو جھوٹ کو یہ سمجھتا ہے کہ وہ اس سے انسان کافر ہو جاتا ہے تو اس سے کتنا پرہیز کرے گا. وقدماء المحدثین عاصروا رواة وخبروا احوالهم، جو قدیم محدثین تھے وہ ان روات کے ساتھ ان کے معاصر تھے اور ان کے احوال کی خوب چھانبین انہوں نے کی تھی. وبذلك يخرج روایت الشیخین لبعض الدعاة، اسی اصول پر اب ہم فیصلہ کریں گے جو شیخین نے یعنی امام بخاری اور امام مسلم نے جو بعض مبتدعہ دعات روات کی حدیث ذکر کی ہے، تو ہم اسی اصول کے مطابق اس کی روایت کو قبول کریں گے. یعنی ہم نے بار بار بیان کیا کہ جو شیخین ہیں یعنی امام بخاری اور امام مسلم ہیں، انہوں نے یہ شرط لگائی کہ ہم صحیح حدیث ذکر کریں گے. تو اب یہاں ہم نے ذکر کر دیا کہ جو مبتدع ہو اور وہ داعی بھی ہو وہ تو ضعیف ہے. تو اب بخاری اور مسلم میں ایسی روات موجود ہیں جو مختلف فرقوں کے ساتھ ان کا تعلق ہے اور وہ اپنے مسلک کے مناظر بھی ہے، داعی بھی ہے. تو شیخین نے کیسے ان سے روایت نقل کی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ چونکہ ان ائمہ کو ان کے بارے میں تسلی تھی اور انہوں نے روات کے بارے میں خوب چھان بین کی تھی، لہٰذا ان کے نزدیک وہ ثقہ تھے اور ان میں کوئی مسئلہ نہیں تھا، اس لیے ان کی روایت نقل کی ہے. اس کے بعد حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے واغرب ابن حبان فادعى الاتفاق على قبول غیر الداعیۃ من غیر تفصیل. جمہور کا مسلک تو اوپر بیان کیا کہ مبتدع بدعت مفسقہ والی کی روایت کو کب قبول کیا جائے گا،
لیکن ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب بات کی ہے، انہوں نے اس پر اتفاق نقل کیا ہے کہ غیر دائی کی روایت کو قبول کیا جائے گا بغیر تفصیل کے۔ اوپر ہم نے یہ ذکر کیا تھا کہ جو غیر دائی ہو اس کی روایت کو تو قبول کیا جائے گا، لیکن اس میں بھی تفصیل ذکر کی تھی کہ وہ اس کی روایت اس کی بدعت کے موافق نہ ہو۔ اگر اس کی روایت اس کی بدعت کے موافق ہو تو پھر اس کی روایت کو قبول نہیں کیا جائے گا، لیکن ابن حبان نے یہ مسلک اختیار کیا ہے کہ اس کی روایت کو مطلقاً قبول کیا جائے گا، اور پھر عجیب بات یہ ہے کہ وہ اس پر اتفاق نقل کرے کہ اس پہ محدثین کا اتفاق ہے۔ تو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ بات تو ٹھیک ہے کہ اکثر علماء کرام کا مسلک یہ ہے کہ غیر دائی کی روایت کو قبول کیا جائے گا، مگر اگر اس کی روایت اس کی بدعت کو تقویت دیتی ہو تو پھر قبول نہیں کیا جائے گا، پھر مختار مسلک کے مطابق رد کیا جائے گا۔ اس کے لیے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے کہ اس بات کی تصریح حافظ ابو اسحاق ابراہیم بن یعقوب جوزجانی نے کی ہے، جو امام ابو داؤد امام نسائی رحمۃ اللہ کے شیخ ہے، اپنی کتاب معرفت الرجال میں۔ چنانچہ وہ روات کے وصف کے بارے میں لکھتے ہیں وَمِنْهُمْ زَائِغٌ عَنِ الْحَقِّ یعنی سنتی صادق اللہجتی فلیس فیہ حیلۃ الا ان یؤخذ من حدیث ما لا یکون منکرا اذا لم یقوی بدعتہ۔ وہ فرماتے کہ کن روات کی حدیث کو رد کیا جائے گا، تو ایک وہ ہے جو حق بات سے گمراہ ہو، یعنی اہل سنت والجماعت سے گمراہ ہو، البتہ یہ کہ وہ صادق اللہجہ ہو، یعنی وہ سچ بولتا ہو، فلیس فیہ حیلۃ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اس کی روایت کو لیا جائے، یعنی اس کی روایت کو قبول کیا جا سکتا ہے، لیکن جب تک کہ وہ منکر نہ ہو اور اس سے اس کی بدعت کی تقویت نہ ہو۔ تو دیکھو انہوں نے یہ شرط لگائی کہ اس کی بدعت کو اس سے تقویت نہ ہو، تو یہ بہت عمدہ حوالہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے لکھا ہے۔ اس کے بعد حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فرماتے وما قالہ متجہ، انہوں نے جو بات کی ہے وہ درست ہے، کیونکہ جس علت کی وجہ سے دائی کی حدیث کو رد کیا جائے گا وہ علت اس صورت میں بھی موجود ہے جبکہ ظاہر روایت اس مبتدع کے مسلک کے موافق ہو اگرچہ وہ دائی نہ ہو۔ یعنی ہم نے یہ بات بتائی تھی کہ جو مبتدع ہو اور وہ اپنے مسلک کے لیے بحث و مناظرے کرتا ہے، دعوت دیتا ہے لوگوں کو، تو اس کی حدیث کو اس لیے قبول کیا جائے گا کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس میں اپنے مسلک کی رعایت کرتے ہوئے اس میں کچھ تبدیلی کرے۔ تو اسی طرح جو شخص مبتدع ہے اگرچہ وہ دائی نہیں ہے لیکن اس کی ظاہری روایت اس کے موافق ہے، تو ہو سکتا ہے کہ چونکہ یہ جو حدیث ہے یہ اس کی بدعت کے موافق بن رہی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اس میں انہوں نے کوئی تبدیلی کی ہو اور اس روایت کو اپنے موافق بنانے کی کوشش کی ہو، تو اس تہمت کی وجہ سے اس کی حدیث کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ اوپر ابراہیم جوزجانی کا حوالہ ہے تو نیچے ان کے حالات لکھے ابراہیم بن یعقوب بن اسحاق الجوزجانی من الحفاظ المصنفین۔ البتہ ایک بہت عجیب بات یہ ہے کہ جس موضوع پر ان کا حوالہ دیا جا رہا ہے اور وہ فرقوں کے بارے میں ہے، مبتدع کے بارے میں، خود یہ مبتدع ہے اور ان کے بارے میں لکھے وہ منحرف عن علی رضی اللہ عنہ، یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے منحرف تھے، یعنی یہ ناسبی تھے۔ دو قسم کے لوگ ہیں، ایک رافضی ہوتے ہیں جو صحابہ کرام سے بغض کرے اور اہل بیت سے محبت کرے، اور ایک ناسبی ہوتا ہے جو اہل بیت سے نفرت کرے اور صحابہ کرام سے شدت محبت کرے۔ تو یہ دونوں درست نہیں ہیں، بلکہ اہل بیت ہو گئے اور صحابہ کرام ہو گئے، دونوں سے محبت کرنی چاہیے اور دونوں سے نفرت نہیں کرنی چاہیے۔ ان کی وفات 259 ہے۔ کتب تدل علی وفرت علم، ان کی جو کتابیں ہیں ان کی وفیر علم کے بارے میں دلالت کرتی ہے۔ ان کی کتاب الجرح والتعدیل والضعفاء چھپی ہے، لیکن دوسری بات ان کے بارے میں لکھا ہے لیکنہ یتحامل علی الکوفیین، یہ کوفیین کے بارے میں سختی سے کام لیتے ہیں اور ان پر بے وجہ جرح کرتے ہیں، تو یہ بھی ان کی کمزوری ہے۔ اس کے بعد ہم ذرا شیخ محمد عوامہ کے بہت عمدہ فائدے کی طرف آپ کی رہنمائی کرتے ہیں۔ اوپر ہم نے جو زجانی کا جو حوالہ دیا ہے تو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے یہ حوالہ دیا ہے، تو انہوں نے ایک نکتے کی بات یہ کی ہے کہ جو زجانی یہاں جو حق لفظ استعمال کر رہے ہیں تو اس حق سے مراد اہل سنت والجماعت کا حق مراد نہیں ہے، بلکہ یہ چونکہ خود مبتدع تھا اور ناسبی تھا تو یہ حق سے ناسبیت مراد لے رہا ہے،
لہٰذا اس کا مسلک یہ ہے کہ جو ناسبیت کے سے ہٹ کر ہو اس کی روایت کو قبول نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ نکتے کی بات ہے، یہ پیش نظر رہنا چاہیے۔ بات انہوں نے ٹھیک کی ہے، جس کی وجہ سے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے ذکر کیا کہ اگر جو مبتدع ہو تو اس کی روایت کو اس وقت تک قبول کیا جائے گا جب تک کہ ظاہری مروی یعنی جو روایت کا جو واضح بات ہے وہ اس کی کے مسلک کے موافق نہ ہو۔